اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 102۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم نہ مرنا، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمون، مسلمان ہو۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت سے ربط کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اوس اور خزرج، ان دونوں عرب کے قبیلوں کے مابین ایک چھڑنے والی جنگ سے اوس و خزرج کو روکا۔ اوس و خزرج جو کہ مدینہ شریف کے آس پاس عرب کے قبائل تھے، اور ان کے مابین 120 سال تک جنگ جاری رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قبائل کو باہم آپس میں بھائی بھائی بنایا، ان کو رشتہ اسلام اور پھر رشتہ اخوت کے اندر منسلک فرمایا۔ یہود کے ایک گروہ کے نمائندے شاس بن قیس کی سازش کی وجہ سے یہ لوگ پھر سے لڑنا شروع ہو گئے، ان کے اندر جنگ چھڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں اس جنگ سے روکا، اور یہ پھر سے راہ ہدایت کی طرف آ گئے۔ ویسے تو آیت کے شروع کے اندر جو ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 102، اس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنو ہی فرمایا ہے، خطاب تمام اہل ایمان کو ہے۔ لیکن اگر پس منظر کو دیکھا جائے، کلام کے سیاق کو دیکھا جائے، تو یا ایھا الذین آمنو سے مراد اوس اور خزرج کے ہی قبائل ہیں۔ اللہ پاک ان اہل ایمان کو مخاطب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تمام مسلمانوں کو بھی یہ بات فرما دی گئی، اوس اور خزرج کے مسلمانوں کو بھی یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ اللہ سے ایسے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ حق کیا ہے؟ اس حق سے ایک تو مراد واضح ہے، اگر ہم شان نزول کو دیکھیں اور آیات کے سیاق کو دیکھیں تو ایک تو اس کا معنی واضح ہے کہ تمہارے درمیان اگر کوئی سازشی، کوئی شرارتی تمہارے درمیان شرارت کی کوشش کرے، سازش کی کوشش کرے، تو شرارت اور سازش کے باوجود تمہارے درمیان کوئی ناچاکی پیدا نہیں ہونی چاہیے، نا اتفاقی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تم باہم شیر و شکر ہی رہو، تم بھائی بھائی ہی بن کر رہو۔ اخوت کے اس رشتے کے اندر کبھی دراڑ، ہلکا سا بھی اس کے اندر کوئی رخنا پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا اتحاد کا رشتہ، وحدت کا رشتہ اور مواخات کا رشتہ یہ قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ لیکن اگر آیت کے عمومی حکم کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کی ایسے اطاعت کرو، اللہ سے ایسے ڈرو کہ اس کے اندر نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو، ذرے کے برابر بھی تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کو ایسے یاد کیا جائے، اللہ کو ایسے یاد کیا جائے کہ غفلت طاری ہی نہ ہونے پائے، تمہارے اندر لاپرواہی کا کوئی ایک عنصر بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں نافرمانی کی یا ناشکری کی ہلکی سی آمیزش بھی نہ ہونے پائے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اس حق تقاتہ کو واضح فرمایا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی بساط ہے، اتنا اللہ سے ڈرو۔ اب جو اسی آیت کا دوسرا جملہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، ہرگز تمہیں موت نہ آئے،
الا مگر وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس حکم کے اندر اللہ پاک نے کتنی بات واضح فرمائی ہے، آپ اندازہ کیجئے اس آیت کی گہرائی کا۔ یعنی ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت تمہارا سر اللہ کے آگے جھکا رہے، ہمہ وقت تم سر تسلیم خم رہو، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی اللہ سے غفلت کرتے ہوئے نہ گزارو، اللہ کی نافرمانی میں بسر نہ کرو، اللہ رب العالمین کے احکامات کی سرکشی میں بسر نہ کرو، حکم عدولی میں بسر نہ کرو۔ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ موت کس لمحے آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جس لمحے تم اللہ کی نافرمانی کرو اسی لمحے تمہیں موت آ جائے، لہذا ڈرتے رہو کہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ تو موت سے بھی ڈرو، اور موت سے ڈرتے ہوئے تم اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت خداوندی اور اطاعت خداوندی کے اندر بسر کرو۔ یہاں ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے، اللہ پاک یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ دراصل آخری لمحہ انتہائی احتیاط کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ اگر آخری لمحے میں، زندگی کے آخری لمحے میں اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، دولت اسلام سے محروم ہو جائے اور وہ کافر ہو جائے، تو ایسے میں اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا اور وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہے، مومن رہے، لیکن مرتے دم اگر اسے ایمان نصیب نہ ہو، خاتمہ بالایمان نصیب نہ ہو، اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے، تو زندگی بھر کی تمام نیکیاں اکارت چلی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لا حاصل، ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی اور وہ آدمی جہنم کے اندر دائمی طور پر رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے تو حالت ایمان میں عطا فرمائے۔ یہ اللہ پاک نے بڑی خاص بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت بھی آئے تو حالت ایمان کے اندر آئے، یعنی تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، چونکہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں بسر ہونا چاہیے۔ اب اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے آگے بڑھایا آیت نمبر 103 کے اندر، فرمایا وَاعْتَصِمُوا، تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر، جمع ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں جدا جدا نہ ہونا، تفرقوں میں بٹ نہ جانا، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر فرمائی، اذ، جب، تم تھے، اعداء، آپس میں دشمن، فالف، پس اس نے الفت پیدا کر دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فاصبحتم، تو تم بن گئے، بنعمتہ، اس کے احسان سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تم کھڑے تھے، علا، پر، شفا، کنارے، حفرتن، گڑھے کے، من النار، آگ کے، فانقذکم، پس اس نے تمہیں بچا لیا، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین، بیان فرماتا ہے، اللہ، اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعل، تاکہ، تم تہتدون، ہدایت پر آ جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے ایک تو فرمایا کہ مضبوطی سے پکڑ لو، کس چیز کو پکڑ لو؟ حبل کو۔ حبل کے کئی معنی علماء لغت نے بیان فرمائے ہیں۔ حبل کا ایک معنی ہے رسی، حبل کا ایک معنی ہے وہ پٹھا جو گردن کو کندھوں کے ساتھ ملاتا ہے، اسے بھی حبل کہتے ہیں۔ اسی طرح حبل کا معنی ہے عہد، وعدہ، اور یہاں حبل سے جو مراد ہے، علماء مفسرین نے اس کے کئی مرادی معنی بیان فرمائے ہیں حبل کے۔ حبل کا ایک مرادی معنی ہے کہ حبل سے مراد ہے قرآن، اللہ کی کتاب۔ حبل سے ایک معنی مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ حبل کا ایک معنی ہے دین۔
حبل کا ایک معنی ہے جماعت صحابہ. جتنے بھی یہ مرادی معانی بیان کیے گئے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے مؤید ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے موافق ہیں. تو آپ اس کو یوں سمجھیے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر جمع ہو کر. اور آگے فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں جدا جدا نہ ہونا، ٹکڑوں میں نہ بٹنا، متحد رہنا. پھر وہ بات دہراؤں گا کہ اگرچہ آیت کے شان نزول کے اعتبار سے اس سے مراد ہیں اوس اور خزرج، کیونکہ اوس اور خزرج کے اندر ایک سازش کے ذریعے اختلاف کرایا گیا، لڑائی کرائی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بر وقت تشریف لے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر وہ لڑائی رفع دفع کرا دی، اور اوس اور خزرج کے تمام صحابہ اکرام نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور وہ پھر سے باہم شیر و شکر ہو گئے، گلے ملنے لگے. بالعموم اللہ پاک نے دنیا بھر کے اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرما دیا کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. مسلمان تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر باطل سے ٹکر لینی ہے اور ہر باطل سے ٹکر لے کر باطل کو چکنا چور کرنا ہے اور حق کے علم کو بلند کرنا ہے، پوری دنیا تک اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے، دنیا بھر کے انسانوں کو مسلمان بنانا ہے. تو اگر یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے ان کا وقار مجروح ہوگا، ان کی عزت خاک میں ملے گی، ان کی قوت کا جنازہ اٹھ جائے گا. یہ ہر اعتبار سے ہر میدان کے اندر کمزور سے کمزور اور کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی طاقت کو ٹکڑوں میں نہ بانٹو، گروہوں میں نہ بانٹو، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہو کر رہو. جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، ایک ہی رسی کے اندر سب پروئے ہوتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو ایک رسی کے اندر پرو لو، اور وہ رسی ہے قرآن، وہ رسی ہے سنت. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اپنے اوپر اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر فرمائی ہے. یہاں نعمت سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد رکھو. آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی خاطر، آپ کی عظمت کی خاطر اگر کوئی محفل منعقد کی جائے اور اس محفل کے اندر اجتماعی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، فضائل، معجزات، محاسن بیان کیے جائیں تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو یاد کرو، حضور کی رفتوں کو یاد کرو، حضور کی سنتوں کو یاد کرو، حضور کی تعلیمات کو یاد کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اور سیرت کو یاد کرو اور اپناؤ. اذ جب تم تھے اعداء دشمن، فالف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. اب یہ اس کون ہے؟ اس سے مراد ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اوس اور خزرج کو جہاں مسلمان بھی کیا، وہاں ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر 120 سال سے چھڑی ہوئی جنگ کو آ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی. آپ دیکھیں آیت کو، اذ کنتم اعداء، تم تو دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اس نے آ کر، اس پیغمبر اسلام نے آ کر، اس رحمت للعالمین نبی نے آ کر، اس عظیم دائی، اس عظیم مبلغ نے آ کر، اس عظیم معلم نے آ کر تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا فرما دی. تم دشمن تھے، اس نے آ کر تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرمائی، اور پھر تم کیا ہو گئے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم اس کی نعمت سے، اس کے احسان سے، اس کی تعلیمات کی وجہ سے، اس کے رحمت بھرے پیغام کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. شفا کنارہ، حفرتن گڑھا، نار دوزخ، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تم گرنے ہی والے تھے اس کے اندر. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اس نے تمہیں آ کر اس دوزخ کی آگ سے بچا لیا.
کیونکہ اگر تم کفر کی حالت میں مر جاتے تو تم دوزخ کے گڑھے میں گر جاتے. تم گرنے والے تھے. ایک صدی سے زائد پر محیط جو جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس جنگ کے نتیجے میں تم تو موت کے منہ میں پہنچ چکے تھے. اگر تم حالت کفر میں مر جاتے تو تم دوزخ میں جاتے، لیکن اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر تمہیں اس دوزخ کے گڑھے سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر ثابت قدم رہو. اس آیت مبارکہ کے اندر ایک انتہائی اہم پیغام ہم سب کو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تربیت فرما رہا ہے. اس آیت کے جو اولین مصداق ہیں، اس آیت کے جو اولین مخاطبین ہیں، وہ صحابہ کرام ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو فرما رہا ہے کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہیں عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے درمیان تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کر تمہارے دلوں کو آپس میں باہم جوڑ دیا، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں ختم کر دیں، عداوتیں ختم کر دیں، اور صدیوں سے چھڑی ہوئی جنگیں اور خون ریزیاں اور قتل و غارت گریاں ختم کر دیں، اور تمہیں باہم آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تم آگ کے اندر گرنے والے تھے اور اس رسول معظم علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر تمہیں اس دوزخ کی آگ سے بچا لیا. یہ صحابہ کرام کی اللہ پاک جہاں شان بیان فرما رہا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ ان کی تربیت کے لیے انتہائی اہم اصول اللہ کریم وضع فرما رہا ہے. تو ہم سب کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں سے کوئی نازیبا کلمہ، کوئی نازیبا لفظ، کوئی نازیبا جملہ ادا نہیں کرنا چاہیے. یہ سب مقدس ہستیاں ہیں. اللہ پاک نے ان صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. تو جب رب نے انہیں اپنے رسول کے ذریعے دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے، تو کسی صحابی کے بارے میں اگر ہم کوئی نازیبا کلمہ ادا کریں گے تو پھر ہمارا شمار کس کھاتے میں ہوگا؟ لہٰذا صحابہ اکرام کی شان بیان کرنی چاہیے، ان کی عظمت بیان کرنی چاہیے، اور ان کے مقام مرتبے کو ملحوظ رکھ کر ان کے بارے میں ہمیں اپنی زبان سے کوئی بھی جملہ ادا کرنا چاہیے. کوئی بھی جملہ ان مقدس پاک باز اولو العزم جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان سے ادا کریں تو ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، ہم ان کے بارے میں اگر کوئی نازیبا بات کریں گے تو ہمارا اپنا ایمان کدھر جائے گا؟ ہم کیا مومن کہلائیں گے؟ کیا مسلمان کہلائیں گے؟ تو کوئی مسلمان صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتا. کوئی مسلمان صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ اور نازیبا جملہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے. اور قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا صحابہ اکرام کے بارے میں فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، کہ رسول نے آ کر تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیا. اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے اور اپنی آیتوں کو ترجمہ، معنی، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا